السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی بڑی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں انسان کو بہت زیادہ مواقع فراہم کیے ہیں توبہ کرنے کے یا اپنا تقرب حاصل کرنے کے۔ انہی مواقع کے اندر ایک موقع انسان کے پاس اعتکاف کی صورت میں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے اس مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنایا، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو پاک کریں۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے اعتکاف اگر رمضان کے علاوہ کیا جائے تو یہ نفل ہے، اور اگر رمضان کے اندر کیا جائے تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اعتکاف کی تعریف کے حوالے سے بات کریں تو یاد رکھیں اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے مخصوص اوقات میں مسجد کے اندر ٹھہر جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کی غرض سے، یا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی لینے کے لیے۔ اعتکاف کے حوالے سے اگر ہم کوئی بھی اس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی ہم حدیث بیان نہ کریں تو سب سے بڑھ کر اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کیا، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے عشرے اور آخری عشرے دونوں کا اعتکاف کیا، تو یہ سب سے بڑھ کر اس کی فضیلت کے اوپر دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اختیار کیا۔ اسی طرح سے اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ کہ اعتکاف کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنا جو آپ کی مخصوص جگہ ہے جو آپ نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، آپ اس سے نکل کے ادھر ادھر پھرتے رہیں اور اپنا نارمل روٹین گزاریں اور بزنس کے معاملات بھی وہاں پہ بیٹھ کے کرتے رہیں۔ یہ اعتکاف کے فوائد حاصل کرنے کے حوالے سے بڑی ناقص بات ہے، تو ہمارے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا مسجد میں اعتکاف آپ اسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ نے اپنی جگہ مخصوص کی ہے۔ بوقت ضرورت انسان باہر آ سکتا ہے، رفع حاجت کے لیے آ سکتا ہے، وضو کے لیے آ سکتا ہے، کوئی چیز لینی دینی ہے دروازے کے اوپر مسجد کے آپ آ سکتے ہیں، اسی طرح غسل کر سکتے ہیں، کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں، لہٰذا ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اعتکاف کی جو حقیقی روح ہے اس کو حاصل کرنے کی غرض سے حتی الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان لوگوں سے ذرا دور ہو جائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔